حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی نے ابھی اپنی عمر عزیز کی چند منازل ہی طے کی تھی کہ ان کے والد ماجد حضرت ابو صالح اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ چنانچہ ان کی تعلیم و تربیت کی تمام ذمہ داری ان کی والدہ محترمہ ام الخیر سیدہ فاطمہ کے کندھوں پر آن پڑی۔ والدہ ماجدہ نے نہایت حوصلے اور ذمہ داری کے ساتھ بیٹے کی تعلیم و تربیت پر توجہ دی۔ بیٹے کو ابتدائی تعلیم جیلان میں ہی دلوائی۔ ابتدائی تعلیم کے حصول کے بعد مزید تعلیم کے لیے سید عبد القادر جیلانی نے بغداد جانے کا ارادہ کیا اور اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کی، اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو بزرگوں کی زیارت سے مشرف ہونے اور اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے بغداد تشریف لے جاؤں۔ بغداد میں دینی تعلیم کا مرکز تھا۔ مدرسہ نظامیہ بغداد کا 4 دنگ عالم میں شہر تھا اور مدرسہ احناف بھی اسی طرح سے مشہور تھا۔ سید فاطمہ نے بیٹے کے اشتیاق کو دیکھتے ہوئے پرنم آنکھوں سے بیٹے کو اجازت فرما دی، مگر بیٹے کی جدائی کے خیال سے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس دور میں جب کہ ہر طرف افراتفری کا دور تھا، ملکی نظم و نسق درہم برہم تھا، طبرستان سے بغداد تک سینکڑوں کوس کی مسافت تھی، راستے پر خطر تھے، کہیں قافلے کا صحیح سلامت اپنی منزل پر پہنچ جانا ایک بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی، مگر چونکہ بیٹا حصول تعلیم کے لیے اجازت مانگ رہا تھا، اس لیے اجازت دے دی اور فرمایا، تمہارے والد بزرگوں نے 80 دینار ترکہ میں چھوڑے تھے، اس میں سے 40 دینار تمہارے بھائی کے لیے رکھ دیتی ہوں اور 40 دینار تم لے جاؤ۔ سیدہ فاطمہ نے 40 دینار بیٹے کی گدڑی میں سی دیے تاکہ ضرورت کے وقت کام آئے۔ رخصت کرتے وقت نصیحت کی، ہمیشہ سچ بولنا اور کسی بھی صورت میں جھوٹ نہ بولنا۔ سعادت مند بیٹے نے ماں سے وعدہ کیا کہ ہمیشہ اس نصیحت پر عمل کرے گا۔ اس کے بعد سید عبد القادر جیلانی قافلہ والوں کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ راستے میں قافلے پر ڈاکوؤں کے ایک گروہ نے حملہ کر دیا۔ ڈاکو لوٹ مار میں مصروف تھے۔ ایک ڈاکو نے سید عبد القادر جیلانی سے پوچھا، اے لڑکے، تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو کو یقین نہ آیا، وہ سمجھا کہ آپ نے مذاق کیا ہے۔ ایک ڈاکو آپ کو اپنے سردار احمد بدوی کے پاس لے گیا۔ سردار نے پوچھا تو آپ نے وہی جواب دیا کہ میرے پاس 40 دینار موجود ہیں جو کہ میری ماں نے میری گدڑی میں سی رکھے ہیں۔ سردار یہ سن کر بڑا حیران ہوا اور کہا، نکالو۔ چنانچہ گدڑی چاک کی گئی جہاں سے 40 دینار نکل آئے۔ ڈاکوؤں کی سردار کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ کہا، اے لڑکے، تو نے ایسی چھپی ہوئی چیز جو اگر تو نہ بتاتا تو ہرگز ہمارے ہاتھ نہ آ سکتی تھی، تم نے ہم پر ظاہر کیوں کر دی؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے رخصت ہوتے وقت اپنی والدہ سے سچ بولنے کا عہد کیا تھا، اس لیے میں جھوٹ کیوں بولتا؟ سردار کے دل پر اس بات کا بڑا اثر ہوا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اپنے کیے پر پشیمان ہوا، کہنے لگا، بیٹا، تجھے اپنی ماں کے ساتھ کیے گئے عہد کا اتنا پاس ہے، لعنت ہے مجھ پر جو اتنے برسوں سے اپنے خالق کے ساتھ کیے گئے عہد کی خلاف ورزی کر رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اپنے گزشتہ گناہوں کی اللہ سے معافی مانگی اور آپ کے دستے حق پرست پر توبہ کی۔ اس کے ساتھیوں نے بھی کہا، ڈاکہ زنی اور رہ زنی میں تو ہمارا سردار تھا، اب توبہ کرنے میں بھی تو ہی ہمارا قائد ہے۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکوؤں نے لوٹا ہوا تمام مال قافلے والوں کو واپس لوٹا دیا اور ڈاکوؤں کا پورا گروہ گناہوں سے تائب ہو کر صراط مستقیم پر گامزن ہو گیا۔ سیدہ فاطمہ اپنے سعادت مند اور نیک بیٹے سے بہت خوش تھی جو کوسوں دور حصول علم کی غرض سے مقیم تھا۔ فاصلے کی مسافت اور دوری کے باوجود اپنے بیٹے کا خیال رکھتی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ سید عبد القادر جیلانی جن دنوں بغداد میں تحصیل علم میں مشغول تھے، آپ نے کسی کے ہاتھ ان کے لیے ایک سونے کا ایک ٹکڑا بھیجا۔ اس زمن میں مروی ہے کہ زمانہ طالب علم میں سید عبد القادر جیلانی پر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ 3 دن تک کھانے کے لیے کوئی چیز دستیاب نہ ہوئی، کوئی رقم پاس نہ تھی کہ جس سے کھانے کی چیز ہی خرید لیتے۔ آخر ایوان کسرا کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ ایوان کسرا وہاں کا ایک مشہور مقام ہے اور یہ وہی محل ہے جس کے 14 کنکرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک کے وقت گر گئے تھے۔ آپ نے وہاں پر تقریباً 70 اولیاء کرام کو دیکھا جو آپ سے بھی زیادہ حاجت مند تھے اور ان کے پاس پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے کوئی بھی چیز موجود نہ تھی۔ آپ یہ صورتحال دیکھ کر واپس بغداد کی طرف چل دیے۔ راستے میں آپ کو ایک اور شخص ملا اور اس
نے آپ کی خدمت میں سونے کا ایک ٹکڑا پیش کیا اور کہا یہ ٹکڑا آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کے اخراجات کے لیے بھیجا ہے اور میں جیلان سے آیا ہوں۔ آپ نے اس شخص سے سونے کا ٹکڑا لیا اور بازار جا کر اسے فروخت کر دیا۔ اس رقم سے کھانے پینے کی چیزیں خریدی اور ان اولیاء کرام کے پاس لے گئے اور ان کو بھی کھانا کھلایا۔ تو اس کہانی سے ہم نے یہ سبق سیکھا کہ چاہے انسان کی زندگی میں کیسے بھی حالات آ جائے، کبھی بھی سچ کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔